اور آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ مومنین کی شایع نشان تو یہ قول ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں، تو وہ جواب دیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرے گا، ویتقیہ، اور بچ کر چلے گا، فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی سخت قسم کی، لئن امرتہم، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں، لیخرجن، تو یہ ضرور نکلیں گے، قل لا تقسموا، کہیے کہ آپ انہیں کہیں کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، بلکہ معروف طریقے سے پیروی کرو۔ قسموں سے تمہارا پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلے گا جب اطاعت کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں، فإنما علیک ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو آپ پر آپ کے اعمال کی ذمہ داری ہے اور ان پر ان کے اعمال کی ذمہ داری ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر یہ اطاعت کریں تو یہ راہ پائیں گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول پر تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت بخشے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں سے کو خلافت بخشی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کو جما دے گا، ان کا دین ان کے لیے متمکن کر دے گا، اس کو قرار دے دے گا، اس کو بادشاہت دے دے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو ان کو پسند ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے لیے خوف کے اس ماحول کو بدل کر امن کا ماحول بنا دے گا۔ ہاں، یعبدوننی، بس چاہیے کہ میری بندگی کرو، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ واطیعوا الرسول، اور اس رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ کافر خیال نہ کریں کہ یہ ہمیں تھکا دیں گے زمین میں۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے ایمان والو، اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ساتھ لوگ رہتے ہیں، تمہارے یعنی زیر ملک ہیں، ملازم ہیں، اور جو نہیں پہنچے ابھی اس کو بلوغت کی حد کو، منکم ثلاث مرات، 3 بار، یعنی 3 ایسے مواقع ہیں کہ ان کو اجازت لے کر تمہارے پاس آنا چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور رات کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے۔
تو اب اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو پہلے اجازت لے کر. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ وہ اس کے بعد طوافون تمہارے پاس آئیں. علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے کام پڑھتے رہتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے اپنے بچے بھی عقل کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بلوغت کی، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اجازت لے کر آئے جس طرح کے باقی لوگ اجازت لے کر آتے ہیں ان سے پہلے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا. یعنی گھر کے اندر ایک ڈیکورم اور ایک پرائیویسی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور وہ عورتیں جو گھروں میں ہیں اور نکاح کی حاجت نہیں رکھتی یا نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی ان کی نکاح کی عمر گزر گئی، ان کے لیے حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے اضافی جو ان کی کپڑے ہیں وہ اتار دیں. مثلا ایک عورت جب وہ گھر سے نکلتی ہے یا غیر محرم کے سامنے آتی ہے تو اسے کہا گیا نا بڑی سی چادر لے لو جس سے تمہارا سر بھی ڈھک جائے، تمہارا سینہ بھی ڈھک جائے. تو ان عورتوں کے بارے میں جو نکاح کی امیدوار نہیں ہے، ان کو کہا گیا کہ وہ اگر یہ پابندی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ عفت اختیار کریں اور ایسے لباس کو پھر بھی پہنے رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیس علی الاعمى حرج، اور کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر، ولا علی الاعرج، اور لنگڑے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھر سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنی بہنوں، اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا چچاؤں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا ماموؤں کے گھر سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا خالہ کے گھر سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن لوگوں کی ذمہ داری تم پر ہے. اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. او ما ملکتم مفاتحہ، جو تمہارے ملازمین ہیں ان کے گھر سے تم کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جو تمہارے ملازمین ہیں وہ تمہارے مال سے کھائیں تو ان پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثلا تمہارا ایک باغ ہے اور تم نے اس میں ایک مالی رکھا ہوا ہے، تو وہ مالی اس باغ میں سے خود کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے کھانے کے لیے. یا آپ کا ہوٹل ہے، آپ نے اس میں کوئی باورچی رکھا ہے یا خانسامہ رکھا ہے، تو وہ اس میں سے اپنے کھانا کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اس کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ دونوں مطلب ہے سر. او بیوت او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھاؤ. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے بیٹھ کر کھاؤ یا الگ الگ. دو رویے تھے اسلام لانے سے پہلے. کچھ قبائل میں الگ الگ کھانے کو پسند کیا جاتا تھا، اور کچھ قبائل میں الگ الگ کھانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور اکٹھا کھانے کو پسند کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برقرار رکھا ہے کہ تم الگ الگ بیٹھ کر کھانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مل بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جی ہاں، اس کو پسند کیا گیا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
بس جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے اوپر سلام بھیجو، یعنی گھر والوں پر سلام بھیجو، السلام علیکم کہا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکا طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے برکت والا پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے کہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ آپ کے ساتھ ہو کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ جائیں۔ جب کسی محفل میں کسی کام کے لیے آپ نے انہیں بتایا ہو، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں، بغیر اجازت کے وہاں سے نہ جائیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ فإذا استأذنوك، بس وہ جب آپ سے اجازت چاہیں، لبعض شأنهم، اپنے کسی کام کے لیے، فأذن لمن شئت منهم، تو آپ اجازت دے دیں جس کو چاہیں، واستغفر لهم، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش چاہیں۔ بخشش کیوں چاہیں؟ آپ کی محفل میں موجود رہنا یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی حاجت کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں تو بڑے خیر سے محروم ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سے بخشش چاہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو تم ایسا نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپ نے کسی کو کہا یار آؤ کام ہے، تو یہ تو آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا، یہ تو عام بات ہے، لیکن جب رسول تمہیں کہے کہ آؤ کام ہے، تو اس کو اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو چپکے سے سٹک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں مجلس سے، حاضری لگاتے ہیں اور بن بتائے غائب ہو جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ ان پر عذاب آ جائے، او ان پر کوئی فتنہ آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر دردناک عذاب آ جائے، رسول کی نافرمانی کو ہلکا نہ لو۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور سنتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور اسے جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور تمہیں اس کی طرف اس دن لوٹایا جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کام کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے ہے سورہ فرقان، یہ پھر مکی صورت ہے اور یہ ایک نیا گروپ شروع ہو گیا ہے، چوتھا گروپ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک برکت سے نکلا ہے، اور یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انتہائی بابرکت ذات ہے، جس نے نازل کیا فرقان، جس نے نازل کیا اتارا فرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس نے کسی کو اپنے اقتدار میں شریک کیا، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز بنائی، فقدرہ تقدیرا، اور ٹھیک ٹھیک اس کو ماپ تول کر بنایا۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ اس کے علاوہ بہت سارے خداؤں کو بناتے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون، بلکہ خود بنائے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ہی اپنے لیے موت کا اور زندگی کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افترا، یہ تو جھوٹ ہے، بہتان ہے، وأعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس کی مدد کرتی ہے ایک دوسری قوم، یعنی یہ کہیں سے پڑھ کر آتا ہے، فقد جاءوا ظلما وزورا، تو وہ جھوٹ اور بے انصافی کے ساتھ آئے، وقالوا اساطیر الاولین، اور کہتے ہیں پرانی کسی پیٹی داستانیں ہیں، اکتتبها، جس کو لکھ لیا گیا ہے، فہی تملی علیہ، اور یہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، املا کی جاتی ہیں، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، کوئی آتا ہے اس کو صبح و شام سنا جاتا ہے کچھ چیزیں، اور یہ پھر ہمیں سنا۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اس کو اس نے نازل کیا ہے جو بھید جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کیوں نہ اس کی طرف ایک فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، اس کے پاس کوڑا ہوتا، لوگوں کو مارتا، ہٹو بچوں کی صدائے کرتا، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ رسول ہے۔ او یلقى الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانہ آتا، او تکون له جنت، یا اس کے باغ ہوتے ہیں، یأکل منها، کھایا کرتا ہے اس میں سے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم اس حد تک بڑھ گئے کہ کہنے لگے تم ایک سحر زدہ آدمی کا اتباع کرتے ہو۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں کرتے ہیں، فضلوا، اور بہک گئے ہیں، فلا يستطيعون سبیلا، اب یہ نہیں پا سکیں گے راستے کو۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات، اگر وہ چاہتا تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا لیتا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات آپ کے لیے بناتا جن کے نیچے نہریں ہیں، ویجعل لك قصورا، اور آپ کے لیے محل بنا دیتا، بل کذبوا بالساعہ، لیکن یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جس نے اس گھڑی کو جھٹلایا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّقَامٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ دور سے اسے دیکھیں گے تو اس کا غصہ، اس کا جوش اور اس کا چلانا، اس کا دھاڑنا یہ سن لیں گے۔ آگ جب بھڑکتی ہے نا تو اس سے دھماکوں کی آواز آتی ہے، تو وہ جو دھاڑنا ہے اس کے جو دھماکے ہیں، اس کا جو چیخنا چلانا ہے، اس کا غضب ہے، یہ دور سے سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے ایک تنگ جگہ، مقرنین، بندھے ہوئے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں پر موت کو پکاریں گے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن ایک موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو پکارو۔ قل اذلک خیر، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت ہمیشہ رہنے والی جس کا وعدہ متقین سے ہے، کانت لهم جزاء ومصیرا، وہ ان کے لیے بدلہ ہے اور ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مطلب انہیں طنز کیا جا رہا ہے نا کہ آج تمہارے لیے ایک موت کافی نہیں ہے، تمہیں 10 مرتبہ موت آئے گی نا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہے وہاں جو وہ چاہتے ہیں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمہ ہے وعدہ، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن انہیں اکٹھا کیا جائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے علاوہ، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، تو ان سے کہا جائے گا کیا تم نے بہکایا میرے بندوں کو، یا وہ آپ بہکے، ام ضلوا السبیل، یا وہ پہلے خود بہک گئے، قالوا سبحانک، تو وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما كان ينبغي لنا، ہمارے لیے جائز نہیں تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو ولی بنائیں،
ولكن متعتهم وآباهم، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا سر و سامان دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ بت نہیں، جن آباء و اجداد کو یا جن انبیاء کو یا جن صلحاء کو بھی پوچھتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو اس کی تعلیم نہیں دی تھی کہ ہماری عبادت کرو۔ ہمارے جانے کے بعد جب ان پر خوشحالی آ گئی اور یہ ہر طرف سے مزے اڑانے لگے، تو پھر شیطان نے ان کو اس راستے پر مطلب ہے جو بولتا ہے ہاں وہ ایک بندے پوچھتے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ہاں کسی مطلب انسان کی مورتی سمجھ، ریفلیکشن۔ ہاں جی۔ فقد کذبوکم بما تقولون، سو وہ جھٹلاتے ہیں تمہیں تمہاری بات کو، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اور تم نہ لوٹا سکتے ہو ان کی بات اور نہ ہی مدد کروا سکتے ہو۔ ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، اور جو تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين، اور ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، الا انهم ليأكلون الطعام، مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے، ويمشون في الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعضكم لبعض فتنہ، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور ان لوگوں نے کہا جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، لولا انزل علینا الملائکہ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے، او نرا ربنا، یا ہم نے دیکھ نہ لیا اپنے رب کو، یا ہم نے دیکھ لیا رب کو، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے جانوں میں تکبر کیا، وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی دکھائی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ ویقولون حجرا محجورا، حجرا محجورا، حجر ویسے کہتے ہیں پردے کو یا اوٹ کو یا سخت دیوار کو، تو اور محاورے میں ہجرم مہجورہ کہتے ہیں ہمیں پناہ، یعنی ظاہر ہے ہم کسی اور سے یعنی مثلا فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کسی دیوار کی اوٹ میں آ جاتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے میں بچ جاؤں گا اس فائرنگ سے یا آگ سے یا شعلوں سے، تو جب وہ آگ کو دیکھیں گے اس کے شعلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہمیں اس سے پناہ چاہیے، ہجرم مہجورہ یعنی محاورتاً۔ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور جب ان کے اعمال وہ ان کے آگے پہنچیں گے تو ان اعمال کو خاک کی طرح اڑا دیا جائے گا، یعنی بے وزن ہوگی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور جنت کے لوگ اس دن ان کا بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا اور دوپہر گزارنے کی بہت اچھی جگہ ہوگی۔ مقیل قیلولہ، یعنی قیلولے کی بھی اللہ نے خیال رکھا ہے۔ ہاں جی، تو قیلولہ دوپہر کا عین جو وقت ہے وہ بھی ان کے لیے رکھا ہے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن پھٹ جائے گا آسمان اور بادل نمودار ہوگا، ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور اتریں گے فرشتے لگاتار۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن حق ہوگی رحمان کے لیے۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اور ظالم اس دن اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا، اس کی بات مان لیتا۔ یا ویلتی لیتنی، کہ کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کیا، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس آئی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا،
اور شیطان تو انسان کو دھوکہ اور دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول، اور کہے گا رسول، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم بناتے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن گناہ گاروں میں سے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور مدد دینے کے لیے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک بارگی ایک دفعہ کیوں نہ نازل ہو گیا۔ كذلك لنثبت به فؤادك، یہ اس لیے ہم ٹھہر ٹھہر کر نازل کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اس پر جما دیں۔ ورتلناه ترتیلا، اور تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم اتنا اتارتے ہیں۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، اور یہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال کہ ہم نہیں پہنچا دیتے ٹھیک اس کو اور اس سے بہتر، یعنی آپ کے پاس جو بھی چیز آتی ہے تو اس سے بہتر آپ کے پاس پہنچتی ہے، اور تفسیر کے لحاظ سے وہ پہلی سے بہتر ہوتی ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو گھیر کے لائے جائیں گے منہ کے بل اوندھے، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، گمراہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے بھائی وزیر کو اس کے ساتھ کام بٹانے والا اور اس کی بوجھ کو ہلکا کرنے والا بنایا۔ وزیر کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والوں۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور پھر دے مارا ہم نے انہیں اکھاڑ کر۔ وَقَوْمَ نوح، اور نوح کی قوم، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ أَغْرَقْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے انہیں بنایا لوگوں کے لیے آیت، نشانی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے بنایا ظالموں کے لیے، ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ اب یہاں دیکھیں یہ ہے اور اس سے پہلے اور بھی جگہ پر آیا ہے کہ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسول کی بات نہیں کی بلکہ بہت سارے رسولوں۔ اس کا مطلب ہے حضرت نوح کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے اور انہوں نے ان سب کو جھٹلایا بشمول حضرت نوح کے، اور اس کے بعد ان پر عذاب آیا۔ یہی بات قوم عاد کے بارے میں بھی کی گئی، قوم عاد کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی صرف ہود علیہ السلام ان میں نہیں آئے تھے، اور بھی رسول آئے تھے۔ وہ کہ جس رسول کی عذاب آیا اس کا اور اس کا ذکر ہے۔ وعادا وثمود واصحاب الرس، اور عاد اور ثمود اور کنویں والے اصحاب الرس، ان کے صرف دو دفعہ ذکر ہے، ایک یہاں پر اور ایک سورہ قاف میں۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں کی کون لوگ تھے، کنویں والے، لیکن ان پر بھی عذاب آیا۔ صابر رس، یہ صابر کافی، اصحاب الرس کنویں والے، ان کا کیا ہے؟ یہ وہی تو کہہ رہا ہوں نا، دو جگہ ان کا ذکر ہے، سورہ قاف میں 26ویں پارے میں، اور یہاں پر بس اتنی ہاں، بس اس کی ڈیٹیل نہیں ہے کنویں والے کون تھے۔ لیکن ایک مفسرین کی رائے ہے کہ انطاکیہ، سلطنت روما کے ایک شہر ہے انطاکیہ، اس میں
یہ قوم تھی اور ان کی طرف حبیب نجار کو رسول بنا کر بھیجا گیا، لیکن یہ ایک رائے ہے، ضروری نہیں کہ وقرونا بین ذلک کثیرا، اور ان کے درمیان بہت ساری بستیاں، وکلا ضربنا له الامثال، اور ہمیں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، وکلا تبرنا تدبیرا، اور سب کو ہم نے غارت کر دیا جس طرح کہ غارت کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ گزرتے ہیں اس بستی سے جس پر بری بارش برسی، پتھروں کی بارش برسی، یعنی لوط علیہ السلام کے قوم۔ اب افلم یکونوا یرونہا، تو کیا دیکھتے نہیں اس کو، بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن یہ دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا ایسا ہوتا ہے رسول جو اللہ بھیجتا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، تو قریب ہی ہے کہ یہ گمراہ ہو جائیں اپنے ان معبودوں سے اگر انہوں نے صبر کیا ان پر۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب یہ اس عذاب کو دیکھیں گے ان قریب، تو یہ جان لیں گے کہ من اضل سبیلا، کون گمراہ تھا۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا یہ آپ کو اس پر وکیل بناتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم دیکھتے نہیں اپنے رب کی طرف کیسے وہ کھینچتا ہے سائے کو، دراز کرتا ہے سائے کو۔ ولو شاء لجعله ساکنا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا، ساکن رکھتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا مقرر کیا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اسے سکیڑ لیتے ہیں اپنی طرف اور سمیٹ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ۔ وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، وہ ذات جس نے دن رات کو بنایا تمہارے لیے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور نیند کو بنایا تمہارے لیے باعث آرام، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنایا تمہارے لیے اٹھنے کا مقام، یعنی اٹھنے کا وقت۔ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمہ، اور وہ ذات جس نے بھیجا ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے، یعنی بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اس نے پاک پانی آسمان سے اتارا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے مردہ زمین کو جلا دے، رویدگی اس میں آ جائے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے ہم نے پانی پلایا بہت ساری اپنی مخلوقات کو، چوپایوں کو اور انسانوں کو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو انسانوں میں سے اکثر وہ ناشکری کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو آپ ان کفار کی اطاعت نہ کریں اور ان کا مقابلہ کریں اس قرآن کے ساتھ، بڑے زور کا مقابلہ۔ آپ کے پاس ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے ہتھیار وہ قرآن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہ ذات جس نے چلائے دو دریا یعنی ایک ساتھ، یہ سمندر کی دو
دو مختلف سمندر. هذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا. وهذا ملح نجاج، اور یہ کھاری ہے کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا، اور کے درمیان پردہ. وحجرا محجورا، اور ایک آڑ اور ایک اوٹ ڈال دی. یہ دونوں کا پانی مکس نہیں ہوتا. پانی پانی چل رہا ہے ساتھ، ہاں لیکن مکس، وہ نظر آتا ہاں مکس نہیں ہوتا. یہ آپ اٹک پر چلے جائیں نا، اٹک کے پل پر، تو دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتے ہیں. تو دریائے کابل کا پانی مٹیالہ سا ہے، مٹی کے رنگ کا. دریائے سندھ کا پانی وہ نیلا ہے، یا دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن مکس. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلهم نسبا وصهرا، وہ ذات جس نے پانی سے پیدا کیا آدمی کو، پھر ٹھہرایا اس کے لیے نسب، یعنی اس کا جو والدین، والد کا اور سلسلہ، وصہرا اور سسرال، یعنی دونوں سلسلے اس نے چلا دیے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قادر ہے اس پر. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے چھوڑ کر. مَا لَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ ان کا برا چاہ سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا، کسی مزدوری کا، کسی نفع کا مطالبہ نہیں کرتا. إِلَّا مَنْ شَاءَ، سوائے اس کے کہ جو أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس کے کہ میری یہ خواہش ہے کہ لوگ اپنے رب کی راہ پر آ جائیں، یہی میری مزدوری ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ بھروسہ کریں اس زندہ و جاوید ذات پر جس کے لیے موت نہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. تسبیح کرنا سبحان اللہ کہنا، پاکی بیان کرنا، اور حمد کہنا اس کا شکر ادا کرنا. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کے لیے، وہ کافی ہے اپنے بندوں پر کہ وہ ان کی گناہوں پر باخبر ہے. اس کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس نے رکھے ہوئے لیکن وہ خود بھی باخبر. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام، وہ ذات جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل به خبیرا، تو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو کہتے ہیں کون سا رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں جو تم ہمیں حکم دیتے ہو. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی جو سرکشی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ذات ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور چاند اس کو رکھا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، اور وہ ذات جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل بدل کیا، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، تاکہ جو ارادہ رکھے کہ وہ یعنی نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور شکر کرنے کا، تو اس کے لیے اس میں واضح نشانی ہے. وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں نرم چال کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
جو راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا، وہ پھر جان چھوڑنے والا نہیں ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. مستقر کہتے ہیں عربی میں، مستقر کہتے ہیں اسٹیشن کو. تو اسٹیشن پر گاڑی تھوڑی دیر کے لیے آتی چلی جاتی، تو مستقر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، اور مقام کہتے ہیں جہاں زیادہ دیر کے لیے ٹھہرے. تو فرمایا جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے اور زیادہ دیر کے لیے بھی بری جگہ ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا خیر ہے جہنم میں چلے جائیں گے پھر اللہ نکال لے کے جنت میں لے جائے گا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں 2 لمحے بھی گزارنا یہ مشکل ہے، اس لیے اس سے مکمل پناہ مانگا کرو. اور یہ یہود بھی کہتے ہیں نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر اگر چھویا بھی تو چند دن. تو یہ بڑی یعنی سمجھ لیں کہ اللہ پر جری ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے پناہ ہی مانگو، پناہ ہی وہ مانگنے، 1 سیکنڈ کا بھی ہاں بالکل، وہ 1 سیکنڈ بھی برداشت کے قابل نہیں ہے، نکال دے گا سب کچھ. والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اس میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہیں بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور اس کے درمیان اعتدال سے چلتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی معصوم جان کو قتل کرتے ہیں جس کا اللہ نے حرام قرار دیا. ولا یزنون، نہ زنا کے قریب بھٹکتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ان میں سے کوئی کام کرے گا اس نے گناہ کو سمیٹ لیا، یہ گناہ سے ملاقات کر لی، 2 ہو گیا وہ گناہ سے. یضاعف له العذاب، اس کو لیے دگنا عذاب ہوگا، یوم القیامہ قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا مدتوں تک، خوار ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لایا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور پھر نیک عمل کیے. توبہ کے بعد 3 شرائط بتائیں. ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو گویا اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے اس نے؟ پہلا کام تو توبہ ہے، رجوع ہے. دوسرا کام ایمان لانا ہے. تیسرا کام عمل صالح. ٹھیک ہے جی. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ان کے لیے خوشخبری بڑی زبردست ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہا میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ جو بدیاں کی ہیں وہ نیکیوں میں بدل دوں گا. اب یہ جو ہمارا اس وقت معاشرہ ہے تو زیادہ تر تو پرانا سسٹم ہے اس کے ذریعے اثر ہے. ادھر اسلام جو ہے وہ تو حوصلہ افزائی کرتا ہے زیادہ شادی تو بڑا زنا نہ کرے، لیکن دیکھنے میں جو مشاہدہ آیا وہ یہ ہے کہ لوگ زنا جو ہے وہ کرتے ہیں اور پتہ بھی یہ بھی نہیں، چھپاتے بھی نہیں، اور پھر آخری عمر میں اگر وہ پوری جوانی کا نہ صحیح وہ زنا نہیں گزارتی اور ان کی گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ بیویاں جو ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں کہ دوسری شادی میں کرے زنا، جی ایسے ہی. اور پھر وہ عمر کی آخری اسٹیج پہ وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیں جی، توبہ کا دروازہ تو کسی کے لیے بند نہیں ہے اور بند کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو خرابی آپ نے بتائی ہے وہ موجود ہے، ایسا ہی ہے. اس لیے
توبہ کرنے سے وہ پھر اللہ اس کے وہ سارے جو دیکھیں جی، اگر کسی نے سچی توبہ کر لی ہے اس موقع پر جب اللہ نے اسے موقع دیا تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا۔ لیکن یہ توبہ کا موقع ہر ایک کو ملتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کچھ ہوگی، کوئی ایسی خاصیت کہ اللہ نے اسے توبہ کا موقع دیا ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو جو دائمی گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کا پھر موقع نہیں دیتا اور اسی میں وہ چلے جاتے۔ اور اس پر اس آس میں رہنا بھی نہیں چاہیے کہ آخر عمر میں توبہ کروں گا، اس لیے کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں۔ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے اور ہر قسم کے گناہ کے لیے کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مایوس نہیں کیا اپنے بندوں کو۔ لیکن جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اور اس سے بچنا چاہیے، یعنی حلال راستے کو بند کیا ہوا ہے، حرام راستے کو کھولا ہوا ہے۔ اس کو خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ کیا کر دوں گا؟ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ اس پھر کی سچی توبہ ہوگی، جگہ نیکیاں بھر دوں گا۔ صحیح توبہ ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے گویا سچی توبہ کی اللہ کی طرف۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے کسی فضول کام پر، لغو کام پر، بےہودہ کام پر، تو اس سے ہٹ کر گزر جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جن کو جب سنائی جاتی ہیں آیات ان کے رب کی، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہاں سے بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گزرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا کر اپنی طرف سے ہماری ازواج میں اور اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، یعنی نیکی کے کاموں میں سبقت لینے والا بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو بدلے میں بالا خانے ملیں گے جنت کے۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور ان سے ملاقات کریں گے وہاں، یعنی ان کا استقبال کیا جائے گا تحیات کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بندہ ٹھہرے یا زیادہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہہ دیجئے میرے رب کو کیا پرواہ ہے تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فقد کذبتم، تم تو جھٹلا چکے ہو۔ فسوف یکون لزاما، تو ان قریب چکھ لو گے اس کے مزہ، یعنی اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہیں ہی نقصان ہو۔ آگے ہے سورہ الشعراء، اور پھر اس کے بعد ہے سورہ نمل۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں اپنی نفس کو، اللہ یکونوا مؤمنین، اس درد میں کہ یہ لوگ ایمان لا کر نہیں دیتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں۔ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اور ان کی جو گردنیں ہیں جھک جائیں اس کے سامنے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور جب بھی ان کے پاس آیا کوئی نصیحت، کوئی آئی رحمان کی طرف سے، محدث نہیں، الا كانوا عنہ معرضین، تو یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا، بس یہ جھٹلا چکے ہیں۔ فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو ان کے پاس اس سے پہلے
بھی آ چکی ہیں خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ زمین میں ہم نے کتنی ہی قسم کی نباتات اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، تو یہ نشانی ہے نا، یہ ان کے لیے نشانی ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ وان ربک لهو العزیز الرحیم، اور تیرا رب زبردست ہے اور رحم والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ جا اس قوم کے پاس جو ظالم ہے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس، الا یتقون، یہ ڈرتے نہیں۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو اس نے کہا اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہے۔ ولا ينطق لسانی، میری زبان نہیں چلتی۔ فارسل الی ہارون، تو میرے ساتھ ہارون بھیجیے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اچھا پہلے لگتا ہے حضرت موسیٰ نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ آپ ہارون کو ان کی طرف بھیج دیں۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ان کی طرف ہارون کو بھیج دیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، یعنی میں نے بندہ مارا ہے ان کا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو مجھے ڈر ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ قَالَ كَلَّا، فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ سن رہا ہوں۔ فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، بس جاؤ فرعون کی طرف اور کہو اس سے کہ ہم تمہارے رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کے آئے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، تو فرعون کہتا ہے کیا تو ہمارے درمیان بچہ تھا تو نہیں پلا بڑا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کے کچھ سال گزارے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے وہ کام کیا جو تو کر گیا اور تو ناشکرا تھا، یعنی تو نے ہمارے ایک بندے کو مار دیا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، تو کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ہو گئی تھی، میں نے قتل کیا تھا لیکن اس وقت مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ فرعون جو ہے یہ اس کی بچپن ہے وہ مختلف ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اس کے گھر سے پیدا کس جب بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی شیخاری میں فرعون کی بیوی نے انہیں اٹھا لیا، تو جس فرعون نے انہیں پالا ہے انہوں نے تو بیٹے کی طرح پالا اس نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی فرعون کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ان کا ہم عمر جوان ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف چلے گئے تو وہ پرانا فرعون مر گیا اور اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا جو حضرت موسیٰ کا بالکل ہمسر ہے، اور اس کی ایک جیلسی تھی حضرت موسیٰ سے پہلے بھی، کھٹ پٹ تھی کہ میرا باپ اس پر زیادہ مہربان ہے اور اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا، تو وہ ساری چیزیں یاد دلا رہے ہیں۔ اچھا وہ جو فرعون بیسیکلی جس فرعون کا ذکر زیادہ جو مشہور ہے وہ ان کا ہم اثر ہے۔ ہاں جی، وہ ہے ہاں جی، اس کا باپ جو ہے اس نے مطلب ہے ان کو پالا، موسیٰ علیہ السلام پر شفقت کی۔ ہاں ہاں پالا، بیٹے کی طرح پالا۔ تو کہہ رہا ہے کہ قال فعلتها اذا وانا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم، پھر میں وہاں سے چل پڑا تمہارے ڈر سے۔ ووهب لي ربي حكما، تو اللہ نے مجھے حکمت نصیب کی، حکم نصیب کیا، وجعلني من المرسلين، اور مجھے پیغام پہنچانے والوں میں بنا لیا۔ وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، اور یہ جو تو احسان تم مجھ پر جتلاتے ہو تو کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو غلام بنا لو۔ قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا
کہ رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، تو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو کہا موسیٰ نے تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون کہتا ہے یہ رسول صاحب جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ تو مجھے مجنون لگتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، یعنی وہ ساتھ ساتھ ہوٹنگ بھی کر رہا ہے، یہ اسے دعوت دے رہے ہیں اور وہ جملے کس رہا ہے، ہوٹنگ کر رہا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، تو کہا موسیٰ نے وہ مشرق کا رب ہے اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اب فرعون آ گیا غرے میں، کہتا ہے اگر میرے علاوہ تو نے کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے جیل بھجوا دوں گا، میں تجھے قید کر دوں گا۔ یہ فرعونوں کا پرانا وتیرہ ہے کہ جو ان کا مخالف کھڑا ہو جائے اسے جیل بھجوا دو۔ تو اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا، میں نہیں مانتا رب العالمین کو، میں ہوں تمہارا رب۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو کہا موسیٰ نے کیا اگر میں تیرے سامنے ایک واضح نشانیاں لے آؤں تب بھی؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، تو کہا اس نے اچھا لیا اگر تو سچا ہے، تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو پھینکا حضرت موسیٰ نے اپنا عصا تو وہ ایک اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ چمکدار بن گیا دیکھنے کے لیے۔ اچھا پہلے تو اس کا خیال تھا کہ یہ ویسے ہی بڑھ کے مار رہا ہے، میں اسے جیل میں ڈال دوں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں اس نے دیکھی تو پھر وہ سیریس لینے لگ گیا کہ نہیں معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ قال لمن حوله ان هذا لساحر علیم، تو اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں سے اور تمہارے زمین سے نکالے اپنے جادو کے بل۔ فماذا تأمرون، اب اس کی حواس باختگی، اس نے جب یہ سب کچھ دیکھ لیا نا تو ہے تو وہ بادشاہ اور اسے کمانڈ کرنا چاہیے، لیکن اعصاب کھو گیا، تو کہتا ہے فماذا تأمرون، اب مجھے تم کیا حکم دیتے ہو؟ اپنے درباریوں کو کہتا ہے تمہارا حکم کیا ہے؟ جیسے مشورہ کرتا وہ اس نے اپنے آپ کو گرا لیا، حکم اب حکم کرو اس کو کیسے نکالیں یہاں سے، یعنی سینسز کھو گیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ درباری جو ہے نا وہ بھی ہاں، یہ بات بھی اس نے درباریوں کو ڈرانے کے لیے کی کہ یہ صرف میرے خلاف نہیں ہے، تمہیں بھی اس زمین سے نکالے گا، درباریوں کو اپنے سائڈ پر کرنے کے لیے۔ اور کہتا ہے فماذا تأمرون، تمہارا کیا حکم ہے، مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ اس سے پتہ چلتی ہے اس کی ذہنی حالت۔ قالوا ارجع، انہوں نے کہا اسے ٹلائے، اسے ٹالے، وأخاہ، اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور پورے شہروں میں نقیب دوڑاؤ، یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ تیرے پاس ماہر جادوگروں کو لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جمع ہو گئے سارے کے سارے جادوگر ایک خاص مقررہ دن پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو کہا گیا کہ تم بھی یہ تماشا دیکھو گے، آ جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ان کو غلبہ ہو۔ فلما جاء السحرہ، تو جب وہ آگئے جادوگر، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، یعنی وہ انہوں نے اس بات کی بات ہی نہیں کی کہ ہم جیتیں گے ہاریں گے، یہ انہیں یقین تھا ہم جیتیں گے۔
ہمارا مزدوری کیا ہے، ہمارا اجر کیا ہے، یہ بتاؤ۔ انا كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ وانکم اذا لمن المقربین، اس وقت تم میرے مقرب بندوں میں ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، تو کہا ان کو موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے پھینک دی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں۔ وقالوا بعزت فرعون، اور کہتے ہیں فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاه، پھر پھینکا موسیٰ نے اپنا عصا، فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو اس نے نگل لیا جو کچھ انہوں نے بنایا تھا۔ فالقي السحرة ساجدين، تو وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تو فرعون کہتا ہے تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلسوف تعلمون، قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے کاٹ دوں گا ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت میں، ولأصلبنکم اجمعین، اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نتبع، یعنی کہاں تو وہ لالچ کہ فرعون سے کہتے ہیں ہماری مزدوری کیا ہے، ہمیں ملے گا کیا، اور کہاں یہ پختہ ایمان کہ اب موت نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ انا نتبع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم امید کرتے ہیں ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ان كنا اول المؤمنین، اور ہمیں اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی حکم بھیجا، ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب اس دوران کئی سال گزر گئے، یہ بات تو بالکل متصلاً بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد کہ فرعون اور جادوگروں والے کے بعد کئی سال تک فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا یہ ٹاکرا چلتا رہا، اور وہ اس کو دعوت بھی دیتے رہے اور ان پر مختلف عذاب بھی آتے رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم اب میرے بندوں کو لے کر نکل چلو۔ فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور فرعون نے تمام شہروں میں اپنے نمائندے بھیجے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور وہ ہم سے دل جلے ہوئے ہیں، ہم سے ناراض ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس ہم نے انہیں نکالا ان کے باغوں اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں سے اور عمدہ مکانوں سے۔ یعنی جب بنی اسرائیل نکل گئے تو ٹھیک ہے تم جانے دیتے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، فرعون نے سارے شہروں سے اپنے سارے بندے جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے خزانوں میں بیٹھے ہوئے تھے سارے نکل آئے، غرق ہونا تھا نا، تو جدھر جدھر اس کے جتنے حمایتی تھے ان کو سب کو وہ جمع کر کے لے آیا، اپنے باغات کو، گھروں کو، محلوں کو، خزانوں کو چھوڑ کر ادھر آ گئے، فرعون کے پیچھے آ گئے موت کے لیے۔ كذلك وأورثناها بني اسرائیل، اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ فأتبعوهم مشرقین، اور وہ صبح صبح سورج نکلنے کے وقت انہوں نے پیچھا کیا ان کا، یہ تو رات کو نکل گئے تھے، صبح صبح یہ بھی پیچھے آ گئے۔ فلما تراءى الجمعان، جب مقابل ہوئی دونوں لشکر،
قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو جو بنی اسرائیل والے تھے کہتے ہیں ہم تو پکڑے گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو ملامت کرنی شروع کر دی۔ قال کلا، لیکن اب آپ دیکھیں ایک پیغمبر اور اللہ کا نبی، اس کا توکل، اس کا بھروسہ، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اب بظاہر راستہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس میرا رب ہے میرے ساتھ، وہ راستہ ہے۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے عصا سے اس دریا پر سوٹی مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ پھٹ گیا اور ہر فرقے کے لیے ایک راستہ اس میں سے بن گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور پہنچا دیا ہم نے ان کے پیچھے بعد والوں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو اور جو کچھ اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر غرق کر دیا بعد والوں کو۔ انہوں نے بھی دیکھا سیدھا راستہ بن گیا ہے، انہوں نے گھوڑے ڈال دیے، جب وہ درمیان میں پہنچے تو دونوں طرف سے پانی، اب نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے، اور غرق ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب زبردست ہے اور رحمت والا ہے۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم، اور ان کو بیان کر دیجئے ابراہیم کی بات خبر، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے کہا ہم تو پوچھتے ہیں ان مورتیوں کے، فنظل لها عاقفین، اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونکم، تو اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم پکارتے ہو، او ينفعونکم او يضرون، یا تمہارا بھلا کرتے ہیں یا تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا پہلے گزرے ہوئے، الاقدمون، فإنهم عدو لي الا رب العالمین، تو سو وہ میرے دشمن ہے مگر اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ الذی خلقنی فهو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اب بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا اپنے رب کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ مجھے مارے گا پھر زندگی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے بخش دے گا میری تقصیروں کو انصاف کے دن۔ رب هب لي حکما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، حکمت عطا فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری بات کو سچائی کے ساتھ قائم رکھ پچھلوں میں، یعنی میرا ذکر بعد والوں میں قائم رکھ۔ ابھی تو میرا کوئی نہیں ہے، ہم دو تین ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو انہیں مانتے تھے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا ذکر بچا کے اور ان کے ماننے والے وہ موجود ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں بنا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کو بھی معاف کر دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ گمراہوں میں تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن سب اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ کام آئیں گے مال اور نہ بیٹے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ،
سوائے اس کے کہ جو آئے اللہ کے سامنے صاف ستھرا دل لے کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور پاس لائیں جنت کو متقین کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سامنے ظاہر کریں جہیم دوزخ کو بے راہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا ان سے کہ تم کن کو پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے تھے یا تم سے مدد لے سکتے تھے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمْ الْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈال دو ان میں اور ان لوگوں کو جو بے راہ ہیں۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ، اور ابلیس کے لشکروں کو بھی، اجمعون، سب کے سب۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور کہیں گے وہ وہاں پر جھگڑتے ہوئے، تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم سری گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں ان مجرموں نے، گناہ گاروں نے راہ راست سے بھٹکایا۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی جگری دوست ہے۔ ولولا ان لنا کرہ، بس اگر ہمیں ایک موقع اور ملے، فنکون من المؤمنین، تو ہم ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، تو اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور تیرا رب بہت زیادہ زبردست اور رحمت والا ہے۔ وآخر دعوانا